نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا تھا۔ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد لوگوں کو عقیدہ توحید کے بارے میں بیان کرنا تھا، لوگوں کو عقیدہ توحید کے بارے میں بتانا تھا۔ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد سے فرمایا کہ اے میری قوم، اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود سے فرمایا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم مدین سے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے اس ساری آسمان و زمین کو تخلیق فرمایا ہے۔ وہ ذات تو ایسی ذات ہے جس نے بہتے ہوئے پانی کے اوپر اس کائنات کے فرش کو بچھا دیا ہے۔ وہ ذات تو ایسی ذات ہے کہ جس نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے۔ وہ ذات تو ایسی ذات ہے جس نے ان پہاڑوں کو میخیں بنا کر زمین کے اندر گاڑ دیا ہے۔ وہ ذات تو ایسی ذات ہے کہ جس نے ایک دانے کو 700 دانوں میں تقسیم کر دیا کرتی ہے۔ وہ ذات تو بہت اعلیٰ ذات ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مختار کل ہے، داتا ہے، دستگیر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی پکار کے لائق ذات نہیں ہے۔ پکار کے لائق ذات ہے تو اکیلے اللہ کی ذات ہے اور کوئی ذات نہیں ہے۔ جس طرح آپ انبیاء کے کلمے کو دیکھ لیجئے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمے کا پہلا حصہ وہ توحید کے اوپر مشتمل تھا، توحید کے اوپر منحصر تھا۔ دوسرا حصہ یہ رسالت کے اوپر منحصر تھا۔ جتنے بھی انبیاء آئے، دوسرے حصے کے اندر جو رسالت کے اوپر مبنی تھا اس کے اندر تبدیلی واقع ہوتی رہی۔ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کریم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، دوسرے حصے میں تبدیلی واقع ہوتی رہی۔ لیکن جتنے بھی انبیاء آئے پہلے حصے میں تبدیلی نہ ہوئی، کیونکہ اللہ رب العزت یہ بیان کرنا چاہتے ہیں الہ اور معبود اکیلا میں اللہ ہی ہوں اور کوئی نہیں ہوں۔ اس لیے پہلے حصے میں کبھی تبدیلی نہیں آئی۔ سیدنا آدم سے لے کر سیدنا محمد تک اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید کے اندر، کلمے کے پہلے جز کے اندر جو توحید پر مشتمل تھا، کوئی تبدیلی واقع نہیں ہونے دی۔ اس لیے لا الہ الا اللہ، الہ اور معبود اکیلا میں اللہ ہی ہوں اور کوئی نہیں ہوں۔